السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم یا السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ الحمد للہ، اللہم ربنا لک الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وہدیتنا وفرجت عنا۔ اللہم لک الحمد بالایمان ولک الحمد بالاسلام وَلَكَ الْحَمْدُ بِالْقُرْآنِ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنا علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ اللہم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ Lesson number 8 inshallah we are going to start by the izn of Allah subhanahu wa ta'ala and ہم اس میں جو ہیں وہ ضمیر متصل یعنی اٹیچ پروناؤن کے بارے میں بات کریں گے۔ لاسٹ کلاس ہم بات کر رہے تھے کہ پروناؤن جو ہیں ضمیر جو ہیں وہ دو طرح کے ہوتے ہیں، انڈیپینڈنٹ پروناؤن اور آزاد پروناؤن آپ کو آزاد ضمائر آپ ان کو کہہ سکتے ہیں، اور سیکنڈلی ضمیر متصل اٹیچ پروناؤن۔ تو آج ہم ضمیر متصل کو دیکھیں گے ڈیٹیل کے ساتھ۔ تو شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے دیکھا لاسٹ کلاس میں کہ ضمائر کو، پروناؤنس کو ہم جو ہے وہ کون سی کیٹیگری میں شامل کرتے ہیں؟ فعل کی، حرف کی یا اسم کی؟ اسم کی کیٹیگری میں، ٹھیک ہے۔ تو ضمائر جو ہیں وہ اسم کی کیٹیگری میں آتے ہیں۔ ضمائر کو نہ ہم فعل میں کاؤنٹ کریں گے نہ ہی ہم حرف میں کاؤنٹ کریں گے، بلکہ ضمائر جو ہیں وہ اسم کی کیٹیگری میں آئیں گے عربک لینگویج میں۔ اور کچھ اگزامپل جو ضمائر کی ہو سکتی ہیں انگلش میں اور اردو میں وہ یہ ہیں: ہی، شی، اٹ، یو، یور، دے، دیئر، دیم، ہر، وی، اس، ٹھیک ہے۔ اور اردو میں ہم کہتے ہیں اس کا، ان کا، اپنا، اپنے، میرا، میری، ہمارا، ہماری، رائٹ۔ یہ سب ورڈ کیا ہیں؟ یہ ضمائر کو شو کر رہے ہیں۔ پھر ضمائر جو ہیں وہ ہم نے کہا ایز آئی سیڈ آلریڈی کہ یہ اسم کے درجے میں ہوتے ہیں، رائٹ۔ اگر یہ اسم ہے تو پھر ان کی چار خصوصیات بھی ہوں گی، کیونکہ ہر اسم کی چار خصوصیات ہوتی ہیں۔ کون کون سی؟ اسٹیٹس، نمبر، جینڈر، ٹائپ۔ لیکن ان ضمائر کا اسٹیٹس، نمبر، جینڈر، ٹائپ اس طرح سے نظر نہیں آئے گا جیسے ایک نارمل اسم کا نظر آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کتابن، 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 ہم دیکھتے ہیں کہ وہ رفع میں اس کا ڈیفرنٹ لک ہے اور نصب میں ڈیفرنٹ ہے، جر میں ڈیفرنٹ ہے، رائٹ۔ او، آ اینڈ ای ساؤنڈس تینوں ورژن وہ اس کو دکھا رہا ہے، لیکن ضمائر میں ایسے نہیں ہوگا۔ تو ضمائر ایون دو ہم اسم کی کیٹیگری میں شامل کر رہے ہیں، لیکن ان کی یہ چار خصوصیات جو ہیں وہ نارمل طریقے سے ہم نہیں دیکھ پائیں گے۔ پھر ہم نے دیکھا کہ ضمائر جو ہیں وہ دو طرح کے ہوتے ہیں۔ کون کون سے؟ ضمیر منفصل، منفصل فصل سے ہے، فصل کا مطلب ہوتا ہے سیپریٹ کرنا، تو اور یا پھر آپ اس کو آزاد ضمائر، انڈیپینڈنٹ پروناؤن کہہ سکتے ہیں۔ کیوں ان کو انڈیپینڈنٹ کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ they stand by themselves، یہ کسی چیز کے ساتھ، کسی اسم، فعل یا حرف کے ساتھ اٹیچ نہیں ہوں گے، ان لائک اٹیچ پروناؤن کے۔ اٹیچ پروناؤن جیسے کہ ان کا نام ان کو بتا رہا ہے، ان کی ڈیفینیشن بتا رہا ہے کہ وہ ہمیشہ کسی اسم کے ساتھ، فعل کے ساتھ یا حرف کے ساتھ
یہ تینوں یعنی ہر چیز کے ساتھ، یہی تو 3 قسم کے ورڈز ہیں عربک میں، رائٹ؟ عربک میں اونلی 3 قسم کے ورڈز ہیں، یا تو وہ اسم ہوتے ہیں حرف، یا پھر یا تو کوئی بھی ورڈ جو ہے وہ اسم ہوگا یا فعل ہوگا یا حرف ہوگا. تو اور یہ جو ضمائر متصل ہیں یہ کسی بھی چیز کے ساتھ اٹیچ ہو سکتے ہیں، یہ اسم کے ساتھ بھی اٹیچ ہو جائیں گے، اور یہ فعل کے ساتھ بھی اٹیچ ہوتے ہیں، اور یہ حرف کے ساتھ بھی اٹیچ ہوتے ہیں. تو یہی انشاءاللہ ڈیٹیل میں ہم آج دیکھیں گے. اور کیا ہے کہ اچھا ضمیر منفصل کے بارے میں ہم نے کیا پڑھا تھا لاسٹ کلاس میں، کہ یہ ہمیشہ جو ہیں وہ رفع ہوں گے. ٹھیک ہے، ضمیر منفصل ہمیشہ رفع ہوں گے، اور ضمیر بوتھ ضمائر انڈیپینڈنٹ اور اٹیچ، ان کی ٹائپ جب پوچھی جائے گی، ایون تو وہ شو نہیں کریں گے، ان کے ساتھ کوئی ال نہیں لگے گا، لیکن ان کی ٹائپ ہمیشہ دے آر پراپر کنسیڈرڈ. ٹھیک ہے، تو یہ چیز ایک تو ان دونوں ضمائر کے بارے میں یاد رکھنی ہے کہ یہ ہمیشہ پراپر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اور ضمیر منفصل کے بارے میں کہ یہ ہمیشہ رفع ہوگا. ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ ہمیشہ جب بھی یہ ضمیر منفصل یا انڈیپینڈنٹ پروناؤن کہیں پہ بھی آئے گا سینٹنس کے اندر، تو بیسیکلی وہ مین سبجیکٹ ہوگا سینٹنس کا. ٹھیک ہے، تو یہ ہمیشہ رفع ہوگا، اور ان کی ٹائپ ہمیشہ پراپر ہوتی ہے. لیکن اٹیچ پروناؤن کبھی بھی رفع نہیں ہوگا، یہ نوٹ کر لیں، کہیں پہ بڑا بڑا لکھ لیں. ٹھیک ہے، ضمیر منفصل جو ہے وہ ہمیشہ رفع ہوگا، وہ کبھی نصب یا جر. ارے آ گئے. السلام علیکم. پلیز میوٹ یور وہ مائکس، روٹی کسی کی بھی نہیں ہے آج. پلیز میوٹ یور مائکس. ضمیر منفصل جو ہیں وہ ہمیشہ رفع ہوگا، اور ضمیر متصل جو ہے وہ یا تو نصب ہوگا یا جر ہوگا. ٹھیک ہے، تو یہ بات بہت امپورٹنٹ ہے اور اس کو ہم نے یاد رکھنا ہے. اوکے، لیٹس موو آن. ضمیر منفصل اینڈ ضمیر متصل، یہ ہمارے پاس یہاں پہ لسٹ ہے. ٹھیک ہے، ضمیر منفصل کو ہم کیسے یاد کریں گے؟ ہم ان کو all 14 پروناؤن کو ایک سانگ بنا کے یاد کر سکتے ہیں، جو اس طرح سے جا سکتا ہے: ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہننا، ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہننا، انتا، انتما، انتم، انتی، انتما، انتنا، انتی، انتما، انتنا، انا، نحن، انا، نحن، ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہننا. تو یہ ہمارے ضمیر منفصل ہیں. ضمیر متصل اٹیچ پروناؤن جو کہ کون سی ان کا سٹیٹس کیا ہوگا؟ یا تو نصب یا جر ہوگا. تو ان کو کیسے آپ ٹیون ان کی بنا سکتے ہیں؟ ہو، ہما، ہم، ہا، ہما، ہننا، ہو، ہما، ہم، ہا، ہما، ہننا، کا، کما، کم، کی، کما، کننا، کا، کما، کم، کی، کما، کننا، ای، نی، اینا، ای، نی، اینا. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ کیا ہے کہ جب ہم انا پہ آتے ہیں تو انا پہ آپ کو 2 ورژن مل رہے ہیں. ٹھیک ہے، 2 ورژن ہمارے یہاں پہ ہوں گے. ایک ہے ای، ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے یعنی یا اٹیچ ہو رہا ہے، اور سیکنڈ ہے نی. یہ اب ایک بات اور، کیونکہ ہمیں یہاں پہ 2 ورژن مل رہے ہیں تو اس کو بھی یاد رکھ لیں کہ یہ جو ای جو ہے نا یہ ہمیشہ اسم کے ساتھ اٹیچ ہوگا. ٹھیک ہے، اور یہ جو نی ہے
یہ ہمیشہ فیل کے ساتھ اٹیچ ہوگا. ٹھیک ہے, تو یہ بھی ہمیں یاد رکھنا ہے. اور پھر نحنو کے لیے تو نہ ہے. تو آئی ایم ہوپنگ کہ یہ دونوں قسم کے پروناؤن, انڈیپینڈنٹ اور اٹیچ پروناؤن, آپ لوگوں نے اچھے طریقے سے میمورائز کر لیا. اور صرف میمورائز نہیں کرنا بلکہ اس کو سمجھنا ہے. جب آپ کو اگر میں پوچھوں کہ ہوا کا کزن کون ہے تو آپ کو سوچنے کی ضرورت نہ پڑے, آپ کو فوراً پتا ہو کہ وہ ہو ہے. ٹھیک ہے, اور پھر ہوما اینڈ ہوما دونوں سیم ہے. کیسے ڈفرینشیٹ کریں گے ہم کہ یہ والا ہوما جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ پروناؤن ہے یا پھر یہ جو ہے وہ اٹیچ پروناؤن ہے؟ اینی آئیڈیا؟ انڈیپینڈنٹ کمبائن نہیں ہوگا. ایگزیکٹلی. تو یہ ہوما جب آپ دیکھیں گے, اگر میں کہتی ہوں ہوما مسلمانی, ٹھیک ہے, کیا مطلب ہوا کہ وہ دونوں مسلمان ہیں. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہوما جو ہے وہ بائی اٹ سیلف کھڑا ہے. لیکن جب میں یہ والا ہوما, اٹیچ پروناؤن والا ہوما جب میں یوز کروں گی تو میں کہہ سکتی ہوں کتابو. کتابو, وٹ از کتاب کا مطلب کیا ہے؟ بک. کتابو ہوما, ان دونوں کی کتاب. تو ویری ایزی ٹو ریکگنائز کہ یہ ہوما جو ہے وہ اٹیچ پروناؤن ہے, اور یہ ہوما جو خود بخود کھڑا ہوا ہے یہ جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ پروناؤن ہے. اس کا سٹیٹس کیا ہے؟ رفع ہے یہاں پہ. ٹھیک ہے, اور اس کا سٹیٹس کیا ہے؟ یہاں پہ اس کو جر آپ بولیں گے. میں کیوں جر کہہ رہی ہوں؟ فور شیور, کیونکہ ایک بات اور یاد رکھ لیں کہ اسم, یہ ابھی ہم آگے سلائیڈ میں پڑھیں گے, اسم پلس اٹیچ پروناؤن ہمیشہ ہمیں کیا, اس اٹیچ پروناؤن کا سٹیٹس ہمیشہ جر ہوگا. اور جو میں نے کہا کہ یہ نصب یا جر ہو سکتے ہیں تو وہ کس صورت میں ہوگا؟ اگر یہ فعل کے ساتھ اٹیچ ہوگا. اگر میں کہتی ہوں نصرا, نصرا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ہی ہیلپڈ. ٹھیک ہے, ہی ہیلپڈ, ہی اس کے اندر ہے آلریڈی. یہ جب ہم فعل پڑھیں گے تو تب ہمیں سمجھ میں آ جائے گا انشاءاللہ. تو نصرا ہی ہیلپڈ, اور اگر میں اس کے ساتھ ہوما لگا دوں تو آپ اس ہوما کا سٹیٹس کیا ہے؟ نصب. کیوں؟ کیونکہ ہم نے سیکھا تھا جب ہم کہتے ہیں کہ ہی ہیلپڈ, اب ہم نے اس میں کیا دیکھنا ہے؟ اچھا ایکشن کیا ہوا ہے؟ ہیلپ ہونے کا ہوا ہے. کس نے کیا ہے؟ ہی نے کیا ہے. ٹھیک ہے, جو اس کے اندر ہی ہے. اب کس کی ہیلپ کی ہے؟ ہوما کی ہیلپ کی ہے. ٹھیک ہے, ان دونوں کی ہیلپ کی ہے. تو یہ کیا ہے؟ ڈیٹیل ہے, اور ڈیٹیل کیا ہوتی ہے؟ نصب ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ بہت امپورٹنٹ بات ہم سیکھ رہے ہیں آج. اور آپ کوئی بھی آیا بغیر انڈیپینڈنٹ یا اٹیچ پروناؤن کے نہیں دیکھیں گے. ہارڈلی کوئی ایسی آیا ہوگی جس میں کوئی پروناؤن یوز نہ ہوا ہو. ٹھیک ہے, تو اس لیے ہمیں اس کو اچھے طریقے سے کرنا ہے. تو پھر انشاءاللہ آپ لوگ چنکس آف آیات کو ریکگنائز کرنے, اس کا اعراب کرنے اور اس کی ٹرانسلیشن کرنے میں یہ آپ کو ہیلپ کرے گا. تو یہاں تک ہوپ فلی کہ ہر چیز کلیئر ہے ہمارے انڈیپینڈنٹ پروناؤن کی اور اٹیچ پروناؤن کی. سو لیٹس موو آن. اوکے, یہ بات آلریڈی میں نے آپ کو ڈسکرائب کر دی ہے, ایکسپلین کر دی ہے, تو ایک دفعہ دوبارہ دیکھ لیتے ہیں. Independent pronoun are always rafa in status. ٹھیک ہے, they stand by themselves. ضمیر منفصل ہمیشہ رفع ہوتے ہیں. اس کو کہیں موٹا موٹا بڑا بڑا کر کے نا, اب کسی ایسی جگہ پہ لگا لیں جہاں پہ آپ موسٹلی آپ کا ڈے گزرتا ہے, اور اس کو بار بار ذہن نشین کرنا ہے کہ ضمیر منفصل انڈیپینڈنٹ پروناؤن ہمیشہ رفع ہوتے ہیں, اور اٹیچ پروناؤن یا ضمیر متصل وہ ہمیشہ یا تو نصب ہوں گے یا جر ہوں گے. اور یہ بھی ہم نے دیکھ لیا کہ کب نصب ہیں اور کب جر ہیں. جب وہ فعل کے ساتھ ہوگا, ٹھیک ہے, تو وہ آلویز نصب ہوگا, اور جب وہ اسم کے ساتھ ہوگا پلس حرف کے ساتھ ہوگا, کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ کسی بھی چیز کے ساتھ, یہ فعل کے ساتھ بھی اٹیچ ہو جاتا ہے,
اسم کے ساتھ بھی اور حرف کے ساتھ بھی. تو جب یہ اسم اور حرف کے ساتھ اٹیچ ہوگا تو اس کا اسٹیٹس جو ہے وہ جر ہوگا, اور جب یہ فعل کے ساتھ اٹیچ ہوگا تو اس کا اسٹیٹس جو ہے وہ نصب ہوگا. اوکے, پھر ہم دیکھیں گے کہ when they are attached to a field they are always nasab in status, I just said. اور اس کی ایگزامپل ہم یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں. جب میں کہتی ہوں ناسارا کا مطلب کیا ہے, he helped, اور پھر میں یہ who لگا رہی ہوں. who کون ہے, یہ یہاں پہ اٹیچ پروناؤن ہے, اور یہ کس کا کزن ہے, ہوا کا کزن ہے, سنگولر, میسکولن اینڈ سنگولر. he helped him. اب میں کوشچن پوچھوں گی کہ اوکے مجھے پتا ہے اوکے ہی نے ہیلپ کی ہے اور کام ہوا ہے ہیلپ ہونے کا, کس کی ہیلپ کی ہے, ہو کی ہیلپ کی ہے, رائٹ, اس کی ہیلپ کی ہے. تو یہ ہو جو ہے وہ کیا ہے, یہ ہمارا نصب ہے یہاں پہ اسٹیٹس اس کا. سو فعل پلس اٹیچ پروناؤن آلویز نصب. یہ آپ لوگوں نے اپنی ہینڈ رائٹنگ میں اس کو ایٹ لیسٹ 3-4 دفعہ یہ جو موٹے موٹے نوٹس میں بتا رہی ہوں, اور یہ 100% ہیں چیزیں. باقی چیزیں ہم کچھ سیکھ رہے ہیں اس میں آلویز ایکسیپشن ہوگی, رائٹ, لیکن اس میں کوئی ایکسیپشن نہیں ہے. جب بھی ایک اٹیچ پروناؤن فعل کے ساتھ اٹیچ ہوگا تو وہ ہمیشہ نصب ہوگا ود آئیز کلوز. آپ کو کچھ بھی سوچنے سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے. سیکنڈ ایگزامپل میں رأیتو ہو, سو رأیتو یہ یہاں پہ فعل ہے. رأیتو یہ جو تو ہے یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ کس نے دیکھا, میں نے دیکھا, اس میں آئی موجود ہے. ٹھیک ہے, اس فعل کے اندر آئی موجود ہے. آئی سا, اب کوشچن ہے اوکے دیکھنے کا کام ہوا ہے, ٹھیک ہے, اور کس نے کیا ہے, میں نے کیا ہے, لیکن دیکھا کس کو ہے, ہم. سو رأیتو ہو, یہ ہو جو ہے وہ کیا ہے, یہ ہمارا انڈیپینڈنٹ اٹیچ پروناؤن ہے, اور یہ کیونکہ فعل کے ساتھ اٹیچ ہوا ہے تو اس کا سٹیٹس کیا ہے, نصب ہے. ٹھیک ہے, تو یہ الحمدللہ بہت ایزی ہے کانسیپٹ, لیکن یہ آپ اس کو بار بار تھوڑا سا اپنے ذہن میں ریوائز کریں گی. قرآن پاک اوپن کریں, قرآن پاک میں آپ کو بہت سارے فعل اس طرح سے اٹیچ پروناؤن کے ساتھ نظر آئیں گے, تو اس کو تھوڑا سا وہ دیکھیں گی تو انشاءاللہ یہ کانسیپٹ بالکل اچھا سا ذہن نشین ہو جائے گا. پھر جب when they are attached to an ism they are always jar in status, جو کہ میں نے ابھی آلریڈی بتایا کہ اسم پلس اٹیچ پروناؤن, ٹھیک ہے, میں ہو لکھ دیتی ہوں, اسم پلس اٹیچ پروناؤن always کیا ہوگا, یہ جار ان اسٹیٹس ہوگا. اور ایگزامپل ہم اس کی دیکھ سکتے ہیں, ربو, اور اس کے ساتھ جب ہم ہو اٹیچ کریں تو یہ بن جائے گا ربو ہو, ہیز رب, رب آف ہیز. اور ہم نے دیکھا تھا کہ جب ہم یہ آف آتا ہے, کا آتا ہے, ملکیت شو کرتا ہے, رائٹ, اور ملکیت کو ہم نے کیا کہا تھا, جر ہوتی ہے. تو اب دیکھ رہے ہیں, لنک کر رہے ہیں, یہ ساری چیزیں جو کچھ اب تک ہم نے پڑھا ہے وہ سب انشاءاللہ ایکشن میں ہمیں نظر آئے گا. سو اسم پلس اٹیچ پروناؤن آلویز جر ہوگا. ایک اور ایگزامپل کتاب ہو, سو کتاب ایک اسم ہے اور اس کے ساتھ ہو اٹیچ ہوا ہے. اسم پلس اٹیچ پروناؤن آلویز اٹیچ پروناؤن کا سٹیٹس کیا ہوگا, جر ہوگا, تو یہ جر سٹیٹس میں ہے. اور ہیز بک اور بک آف ہم, بک آف ہیز وٹ ایور یو وانٹ ٹو سے, تو یہ کیا ہے, ملکیت کو شو کر رہا ہے. پھر تھرڈ تھنگ ہم نے کہا تھا کہ یہ حرف کے ساتھ بھی اٹیچ ہو جاتا ہے. فی کا مطلب ہوتا ہے ان, رائٹ, تو یہ ایک حرف ہے, اور اس کے ساتھ جب ہم اٹیچ پروناؤن لگائیں گے یہ بھی ہمیشہ جر ہوگا, ہمیشہ 100%, کوئی ایکسیپشن نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو یہ اور کچھ حرف کی ایگزامپل, کیونکہ ہمارا ابھی اتنی ووکیبلری نہیں ہے تو میں یہاں پہ آپ کو دے رہی ہوں. یہ کچھ ورڈ ہیں. با کا مطلب ہوتا ہے with, لام کا مطلب ہوتا ہے for, کے لیے,
ٹھیک ہے. میں کہوں کہ یہ کتاب آپ کے لیے ہے تو میں لام یوز کروں گی. پھر من, ٹھیک ہے, من, فی, ان, سوری من کا مطلب ہوتا ہے فرام, فی کا مطلب ہوتا ہے ان, جیسے میں کہوں کہ ہی از ان دا ہاؤس, وہ گھر کے اندر ہے, گھر میں ہے, تو یہ فی کا ورڈ یوز ہوگا اس کے لیے. ان کا مطلب ہوتا ہے اباؤٹ بھی ہوتا ہے, یا کسی کے بارے میں, تو وہ یہ ان اس میننگ میں آتا ہے. اعلی, اعلی ہم یعنی ویری کامن پروناؤن یوز, ویری کامن حرف جو یوز ہوتا ہے قرآن پاک میں, اعلی, علیہ, علیہم, رائٹ. یہ قرآن پاک میں آپ نے دیکھا ہوگا. تو یہ اعلی, اعلی کا مطلب ہوتا ہے اوپر, اور آن انگلش میں بولتے ہیں. پھر ایلا, اب یہ اعلی ہے, ٹھیک ہے, آئین ہے, تو آئین کو آئین کی طرح سے پروناؤنس کرنا ہے, اور یہ ایلا ہے, دس از الف, ایلا, اعلی اینڈ ایلا. ایلا کا مطلب ہوتا ہے ٹوورڈز, جیسے میں کہوں کہ میں مسجد کی طرف جا رہی ہوں, رائٹ, تو میں ایلا کا ورڈ یوز کروں گی. اور اعلیٰ کے لیے میں کہوں گی کہ اوکے سم تھنگ از آن دا ٹیبل, تو میں یہ اعلیٰ کا ورڈ یوز کروں گی. تو یہ کچھ حرف ہیں جن کے ساتھ ہم دیکھیں گے کہ اٹیچ پروناؤن اٹیچ ہوگا, اور ہم all 14 پروناؤن اس کے ساتھ اٹیچ کر سکتے ہیں. اور پھر کیا سٹیٹس ہوگا اس اٹیچ پروناؤن کا؟ always جار ہوگا. ٹھیک ہے, موونگ آن. اوکے, اب ہم یہاں پہ جو ابھی ہم نے آلریڈی بات کر لی ہے, جسٹ اسی کو ہم ری انفورس کریں گے. اسم پلس ضمیر متصل, ٹھیک ہے. اٹیچ پروناؤن جب اسم کے ساتھ ملتا ہے تو ہمیشہ ملکیت کو ظاہر کرتا ہے اور شو کرتا ہے, اور وہ ہمیشہ جر سٹیٹس میں ہوگا. اگزامپل میں کہتی ہوں ربو, ٹھیک ہے, بلکہ ایک ورڈ جو ہوتا ہے نا عربک لینگویج میں, رب, یہ سوری کوئی بھی اسم جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ کیا ہوتا ہے, ہیوی ہوتا ہے, یا اس کے اوپر تنوین ہونی چاہیے. وہ آلویز, یعنی اس کی ڈیفالٹ سٹیٹ کیا ہے ایک کسی بھی اسم کی, کہ وہ رفع ہوگا اور وہ ہیوی ہوگا. ٹھیک ہے, انلیس کہ کوئی ریزن ہے کہ ہم اس کو نصب میں یوز کرنا چاہ رہے ہیں, جر میں یوز کرنا چاہ رہے ہیں, یا پھر ہم نے سیکھا تھا کہ سم ٹائمز ہمیں حرف کسی بھی اسم کو لائٹ کرنا پڑتا ہے بیکاز آف کوئی ہم کنسٹرکشن ایسی کر رہے ہیں گرامیٹیکلی. ٹھیک ہے, تو اس وقت اس کو لائٹ کرنا ہوتا ہے. ادروائز ایک اسم جو ہے وہ ہمیشہ کیا ہوگا, اس کا یعنی اسٹیٹس ہمیشہ وہ ایک نارمل ڈیفالٹ اسٹیٹ کہہ لیں ایک قسم کی, وہ ہمیشہ رفع اور ہیوی ہوگی. تو یہ ربن, اب اس ربن کے ساتھ اگر میں ضمیر متصل لگاؤں, ٹھیک ہے, تو یہ بن جائے گا ربو ہو. اب مجھے ایک تو یہ ہٹانا ہی پڑے گا, میں ربن ہو تو نہیں کہہ سکتی, رائٹ. تو وہ ہمیشہ ہم ایک ہی وہ یوز کریں گے, ربو ہو. لیکن یہ ربا ہو بھی ہو سکتا ہے, ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس رب سے پہلے کون سا ورڈ ہے. ٹھیک ہے, اب فار ایگزامپل اگر میں کہوں انا ربا ہو, انڈیڈ ہز رب, ٹھیک ہے, تو پھر وہ یہاں پہ ربو نہیں یوز ہوگا بلکہ ربا یوز ہوگا. یہ انشاءاللہ بہت جلد ہم یہ سیکھیں گے. تو اور ربی بھی ہو سکتا ہے, یہ ربی ہی بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن ہم جسٹ اس وقت اس کو اسی کی ڈیفالٹ اس میں ہی لیں گے. سو ربو ہو, ربو ہما, اینڈ ربو ہم. لیٹس ڈو اٹ ٹوگیدر. ٹھیک ہے, تو ہم نے یہ سارے 14 پروناؤن جو ہے وہ اس کے ساتھ لگانے ہیں. اوکے, ابھی یہ جو ریڈ میں ہے نا, ہی, ہیما, ان کو بھی اگنور کر دیں, ہمیں فوکس ابھی جسٹ ان پہ کرنا ہے جو یہ بلیک میں رائٹنگ میں ہیں. سو کیسے ہم سنگ کریں گے, ربو ہو, ربو ہما, ربو ہم. تو ربو ہو کا کیا مطلب ہوا, ہیز رب.
रब्बुहुमा उन दोनों का रब, रब्बुहुम सबका रब उन सब का रब, रब्बुहा रब्बुहुमा रब्बुहुन्ना। सो रब्बुहा उस औरत का एक रब, हाँ उस औरत का रब, रब्बुहुमा उन दोनों औरतों का रब, औरतों का रब, हुन्ना उन रब्बुहुन्ना सब औरतों का बहुत सी औरतों का रब। वेरी गुड। सो रब्बुहु रब्बुहुमा रब्बुहुम रब्बुहा रब्बुहुमा रब्बुहुन्ना। ओके, अब जब आप ये रब्बू कह रहे हैं ना तो फिर इसको रब्बू ही रखेंगे, ये आप ना रब्बा बनाएंगे ना रब्बी बनाएंगे, ठीक है। तो ये याद रखना है कि हम सब जगह पे ये ऊ साउंड के साथ ही इसको करेंगे क्योंकि ये डिफॉल्ट होगा। ओके, फिर यहाँ पे अब ये हमने किया मैस्कुलन, ठीक है। रब्बुहु रब्बुहुमा रब्बुहुम, ये मैस्कुलन हो गया। फेमिनन क्या है? रब्बुहा रब्बुहुमा रब्बुहुन्ना, और ये थर्ड पर्सन है, ठीक है। ये कौन से प्रोनाउन है? थर्ड पर्सन है। अब सेकंड पर्सन में आते हैं। सेकंड पर्सन में पहले हम मैस्कुलन लेंगे। सो रब्बुका रब्बुहुमा रब्बुकुम। सो रब्बुका तेरा योर, रब, हाँ आपका रब या तुम्हारा रब। रब्बुकुमा आप दोनों का तुम दोनों का रब। रब्बुकुम तुम सबका रब, सब मर्दों ठीक है। यस। फिर उसके बाद हम आते हैं फेमिनन की तरफ। तो क्या है फेमिनन का? क्या है? वो का है, ये की है। एंड देन ये हमारा सेकंड पर्सन और फेमिनन डन हो गया। अब ये कौन सा पर्सन है? लास्ट वन, फर्स्ट पर्सन में हमारे पास दो हैं सिर्फ, ठीक है। अना और नहनु, नी ई और ना। तो इसके साथ कैसे करेंगे? अब रब्बू रब्बू एंड उसके साथ हमें या अटैच करना है, राइट। तो और या जो है, या के साथ आप दम्मा नहीं लगा सकते, तो आप पेश नहीं आता, ये आ के साथ पेश नहीं आएगा। आप हमने ये चीज याद रखनी है कि जो पेश होता है ना, जो पेश होता है, जो उसको दम्मा कहेंगे, ये जो भी कहेंगे, वो जो है वाव को पसंद करता है। दे आर फ्रेंडली पेयर, ठीक है। जो दम्मा है वो किसको ज्यादा लाइक करता है? वाव को। जो अलिफ है उसका फ्रेंडली पेयर को क्या है? फतह है, फतहा है, ठीक है। वो फतहा है अलिफ का फ्रेंडली पेयर। और जो या है, या का जेर, जेर है, देर है, ठीक है। तो या का फ्रेंडली पेयर जो है वो कसरा है। इसलिए अब यहाँ पे जब हम हर जगह हम देख रहे हैं, हम कह रहे हैं रब्बू की, रब्बू कुमा, हर जगह हम रब्बू बोल रहे हैं, राइट। लेकिन जब हम इस ई पे आएंगे, या पे आएंगे, या मुतकल्लिम इसको बोला जाता है, तो फिर हमें कसरा लेना है, ठीक है। फिर हम उसको कहेंगे रब्बी एंड देन रब्बुना, ठीक है। और मैंने ये नी आपको कहाँ बताया था कि कहाँ पे ये यूज करना है? फेल के साथ यूज करना है। तो इसलिए हम रब्बी नी नहीं बोलेंगे, ठीक है। हम सिर्फ ये यहाँ पे या लेंगे क्योंकि इसम के साथ और हर्फ के साथ हमें ये या वाला वर्जन लगाना है, और ये नी वाला वर्जन सिर्फ फेल के साथ लगाना है, ठीक है, जो कि अभी हम नहीं कर रहे। तो ये बन गया रब्बी एंड देन रब्बूना। अगेन हमारा वो दम्मा जो है वो वापस आ गया, रब्बूना। तो सिर्फ या मुतकल्लिम पे हमें ध्यान रखना है कि हमें जो है वो कसरा यहाँ पे लाना होगा। ओके, अब हम इसकी ओके जब हम ये कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, लेट्स से रब्बुहुम,
اگر میں پوچھوں کہ یہ ہم کا کیا اسٹیٹس ہے تو آپ کا کیا آنسر ہوگا؟ نصب. 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 پلورل میں آتے ہیں نا ربہم. میم میں مجھے اسٹیٹس ڈاؤٹ ہے. پوچھ میم مجھے ڈاؤٹ ہے, رفع. آپ نے بولا اٹیچڈ والا پروناؤن کبھی بھی نصب یا رفع جر ہوگا, اوکے, رفع جر ہوگا, لیکن سامنے والا جو اسم ہے ربو یہ تو رفع ہے, تو مجھے تو لٹل پھر کنفیوژن ہو رہا ہے. تو ہم اس تو کی یہ بات بھی کر تب رہے ہیں, ہم اس کی ہاں اسم کی بات کر رہے ہیں ہم. نہیں ہم تو پروناؤن کی پھر بات کر رہے ہیں. ہم تو جسٹ اٹیچ پروناؤن کی بات کر رہے ہیں, تو اس کو تو ہاں ابھی بھول جائیں. تو یہ ناٹ اسم, ہاں اسم کے ساتھ ہے تو یہ جر ہے پھر. صرف میں آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ کہ مجھے اس کا اٹیچ پروناؤن کا آپ مجھے اسٹیٹس بتائیں, ٹھیک ہے. آئی ایم اوکے ناٹ جر, ٹاکنگ اباؤٹ کہ مجھے ہول تھنگ کا اسٹیٹس بتائیں. ہاں مجھے وہ کنفیوژن ہو رہا تھا. اسم پلس اٹیچ پروناؤن جر. جر, آلویز جر. تو اس ہوم کا اسٹیٹس کیا ہے؟ جر ہے. جر, اوکے, اگر میں کہوں ربو ہو, وٹ از دا اسٹیٹس آف دس ہو؟ یہ بھی جر ہی ہے. جر ہے, ٹھیک ہے. ربو ہوما جر جر. جر ہے. کیوں جر ہے؟ یہ ملکیت شو کر رہا ہے اس لیے. ملکیت شو کر رہا ہے, ون تھنگ. سیکنڈ اسم تھنگ, کے ساتھ ہے. پلس ضمیر اسم کے ساتھ. متصل آلویز جر, ٹھیک ہے. تو یہ چیز یاد رکھنی ہے آپ نے. اوکے, اب تھوڑی سی شور پریکٹس بہت کرتے آتا ہے, ہیں. سنا نہیں یہ جا کس رہا. کا نوائز ہے؟ پلیز آپ لوگوں کو اتنی رسپیکٹ ہونی چاہیے کہ اگر کلاس میں اگر آپ کے سراؤنڈنگ میں جو ہے وہ نوائز ہے تو مائک اپنے نہیں میوٹ کریں, ان میوٹ کریں. اوکے, ناؤ قلمون, لیٹس پریکٹس دیٹ. تو اس کے ساتھ ہم نے یہ سارے جو ہے نا یہ پروناؤنس لگانے ہیں. Who is ready? جی میں کروں. Yes, go ahead. Go ahead. قلم ہو, قلم ہما, قلم ہم, ہم قلم ہا, قلم ہما, قلم ہننا, ہم قلم کا, قلم کما, کما, قلم کم, ہم قلم کی, قلم کما, قلم کننا, ہم قلمی اس کا Very good. قلمی. قلمنا. قلمونا. Very good. الحمدللہ. اوکے, اور ان سب اٹیچ پروناؤن کا کیا اسٹیٹس ہے جب ہم اس کو قلم کے ساتھ اٹیچ کر رہے ہیں؟ یہ جر حالت میں ہے کیونکہ آلویز یہ جری حالت میں ہوں گے, اور دوسرا آلویز جر میں, آلویز جر ہوگا, ٹھیک ہے. سو اسم پلس, میں بار بار اس لیے ڈرل کر رہی ہوں تاکہ یہ ذہن نشین کرنے کے بعد, ٹھیک ہے. اسم پلس اٹیچ پروناؤن, اسٹیٹس آف اٹیچ پروناؤن. میں اسم کی بات نہیں کر رہی, ٹھیک ہے. اسم کا اسٹیٹس وہ ہمیں جو اس سے پہلے کوئی چیز ہے وہ ہمیں بتائے گی کہ اس کا کیا اسٹیٹس ہے. میں صرف اس وقت بات کر رہی ہوں ضمیر متصل کی, ٹھیک ہے, اٹیچ پروناؤن کی, کہ اسم کے ساتھ جب اٹیچ پروناؤن ہوگا تو اس اٹیچ پروناؤن کا اسٹیٹس ہمیشہ 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 جر ہوگا. دیٹس اٹ, ٹھیک ہے. تو یہ بات ذہن نشین ہو جانی چاہیے. اب ایک نیکسٹ ورڈ ہے کتابن. کتاب. اوکے, گو ہیڈ. ہاں جی, آپ کی سراؤنڈنگ کوائٹ ہونی چاہیے اور یو نیڈ ٹو بی لاؤڈ. ہاں جی, کتابہ, کتابہما, کتابہم, کتابہا, کتابہما, کتابہنہ, کتابکا, کتابکما, کتابکم, کتابکی, کتابکما, نو ناٹ کتابہ. کتابکا, کتابکما, کتابکنہ, کتابی, کتابنا. ویری گڈ. اوکے, وٹ از میننگ آف کتابنا؟ جب میں آپ پہ بول رہی ہیں کتابنا, کیا مطلب ہے اس کا؟ ہماری کتاب. ویری گڈ, ہماری کتاب, ٹھیک ہے, ہم سب کی کتاب. اوکے, اگر میں کہتی ہوں کتابکم, ان سب کی کتاب. تم سب کی نو کتاب. ناٹ ان, تم سب کی. کتابکم, کی کتاب. تم سب تم سب کی کتاب. تم سب کی کتاب. کتابہن, ان سب کی سب عورتوں ان کی سب کی کتاب. ان ان سب سب عورتوں عورتوں کی کتاب, ٹھیک ہے. کتابہم, ان ان مردوں سب کی مردوں کتاب. کی مردوں کی. کتاب. ان سب مردوں کی کتاب. اوکے, کتابہما,
उन दो दोनों या औरतों के उन मर्द और औरत दोनों, दोनों के लिए अब इस्तेमाल हो सकता है। अब ये दोनों लेडीज मर्द भी हो सकते हैं और जेंट्स भी हो सकते हैं, राइट? जी जी तो राइट उन है। दोनों की किताब आप बस लिखेंगे और हमें कॉन्टेक्स्ट हमें बताएगा कि वो वहाँ पे मर्द की बात हो रही है या लेडीज की बात हो रही है, ठीक है? ओके, जब मैं कहती हूँ किताबी, मेरी किताब, मेरी किताब, मेरी ये भी किताब, मर्द औरत दोनों के लिए। वेरी किताब गुड, दोनों की वेरी गुड। ओके, नाउ लेट्स डू विद रसूलुन। मैं करूँ? ओके, गो अहेड। रसूलुहु, रसूलुहुमा, रसूलुहुम रसूलुहा, रसूलुहुमा, पर्सन रसूलुहुन्ना, ज्यादा क्लियर हो जाएगा। एक Stop. रसूलुका, रसूलुकुमा, रसूल का रसूलुकुम, रसूल कुमा रसूलुकी, रसूलकुम। रसूलुकुमा, रसूलुकुन्ना। ओके, रसूली, रसूलुना, रसूली रसूलुना, रसूली, क्या मतलब है रसूली? मेरा मेरा रसूल, रसूल मेरा मेरा रसूल, रसूल। एंड रसूलुना, हमारे हमारा रसूल। हमारा रसूल, हमारा रसूल। तो अल्हम्दुलिल्लाह, लुक लाइक के ये सारा क्लियर है, राइट? यस मैम, बहुत यस अच्छा। मैम। यस मैम। अल्हम्दुलिल्लाह। दादा जी, ये अभी जो है इसमें मेल फीमेल हुमा जो है इसमें कैसे पहचानेंगे कि मुजक्कर है कि मुन्नस है? हुमा जब वो दोनों में आपको सेंटेंस। कॉन्टेक्स्ट हेल्प करेगा, जब आप कोई आया पढ़ेंगी ना तो उसमें कॉन्टेक्स्ट आपको अच्छा, बता देगा कि वो क्या है। सही। ओके, अब हम मूविंग ऑन, हम अब देखेंगे कि जब अटैच प्रोनाउन किसी हर्फ के साथ अटैच होता है तो अगेन क्या स्टेटस होगा उसका? जर ही होता है हर जर। के साथ। हर ही जरी होगा, होगा। ठीक है? तो अब उसके एग्जांपल्स हम देखते हैं और प्रैक्टिस करते हैं। तो फी जो है वो क्या है? एक हर्फ है। क्या मतलब है फी का? इन, इन में, ठीक है? तो अब इसके साथ हम ये सारा जो है 14 प्रोनाउंस को करेंगे। और अब आप देख रहे हैं कि ये फी ही हम इसको बोलेंगे। क्यों हम फी ही बोल रहे हैं, नॉट फी हु बोल रहे? क्यों नहीं बोला? ड्यू टू या की वजह हुर्फ जर है जो वो नहीं, जर दे इसको देता है अपने या बाकी जो समूह है वो जे पसंद करता है। ये ज्यादा स्मूदर है, स्मूदर है, ठीक है? क्योंकि अरब्स जो हैं दे लव के उन लैंग्वेज को स्मूथ बनाना उनका पैशन है, राइट? तो वो कोई भी अगर वर्ड, प्लीज म्यूट योरसेल्फ। तो जब भी जो है कोई ऐसी साउंड कोई वियर्ड बन रही हो तो वो उसको कोशिश करते हैं कि वो हरिका को कुछ थोड़ा सा यानी आप आपस में थोड़ा सा एक्सचेंज कर लें और उसको स्मूथ बना लें, ठीक है? तो सेम यहीं पे हुआ है और हम देख रहे थे ना, अब ये रेड की बारी है, ठीक है? कि अब हम हु नहीं यूज करेंगे बल्कि हम क्या यूज करेंगे? ही यूज करेंगे, ठीक है? हम ये फी हु नहीं कहेंगे, फी हु इज साउंड वियर्ड, तो इसलिए उन्होंने उसको फी हु के बजाय फी ही बना दिया। क्योंकि जब हम फी बोलते हैं तो हमारी टंग ऑलरेडी जो है ना जिस मखरज पे है तो वो इजीली एक और कसरा को प्रोनाउंस कर देगा, ठीक है? तो आपने भी कहा था कि या की साउंड में भी जेर वो ज्यादा लाइक करता है, तो वो रूल भी आएगा क्या यहाँ पे? जैसे हम फी बोल रहे हैं तो नहीं, ये यहाँ sound- पे जस्ट फ्लुएंसी के लिए आप समझ लें कि ये उन्होंने फ्लुएंसी के लिए इसको ऐसे किया। जी अच्छा, जज़ाकल्लाह। तो ये बनेगा फी ही, फी हिमा, फी हिम, राइट? क्या मतलब है फी हिम का? इन देम, उन 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 सब में, उन सब में, दोनों उन सब ने सब में, ठीक है? चलें, अब कौन करेगा ये? यहाँ से शुरू करें, फेमिनिन से। फीहा, फीही, फीहा, फीही, आहिस्ता आहिस्ता, फीहा, फीहुमा, इमा, हुमा या हिमा? फीहिम, नो, आहिस्ता, स्लो डाउन लेडीज, स्लो डाउन। हमें ये रिकॉर्डिंग ऐसे करनी है कि जो रिकॉर्डिंग सुनेंगे उन्हें समझ आ रहा हो कि क्या हो रहा है, ठीक है? तो यहाँ पे ये फिश मार्केट ना लगे, ऐसे लग रहा है कि सब अपनी अपनी फिश यहाँ पे सेल कर रहे हैं।
تو وہ نہیں لگنا چاہیے, ذرا کلیئرلی بولیں فی ہا. اب یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ فی ہا یہاں پہ سیم, کوئی چینج نہیں کر رہے ہم اس کے اندر, لیکن فی ہیما ہم فی ہوما نہیں کہیں گے, کیا کہیں گے؟ فی ہیما اور فی ہننا. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ یہ سارے ورژن جو ہیں وہ ہم کسرہ والے ورژن یوز کر رہے ہیں, ایکسیپٹ یہاں پہ نہیں ہے کوئی بھی کسرہ ورژن, تو وہ نہیں یوز ہو رہا. ٹھیک ہے, اور پھر باقی پہ فی کا, فی کما, فی کم, فی کی, فی کما, فی کننا, اینڈ یہاں پہ کیا ہوگا؟ اب فی ہے ہمارے پاس اور اس فی کے ساتھ ہمیں نہیں, اس کے ساتھ ہمیں ایک یا اٹیچ کرنا ہے. اب کتنے یا ہو گئے ہیں ہمارے پاس؟ 2 یا ہو گئے ہیں. جب 2 تو کیا کرنا ہوتا ہے جب عربک لگاتے شدہ, یس ٹھیک ہے, تو یہ شدہ آ جائے گا, تو یہ بن جائے گا فی یا. ٹھیک ہے, فی یا. سمجھ آ گئی؟ اور یس میم. پھر اس کے ساتھ فی نا بن جائے گا, فی یا اینڈ فی نا. اوکے, اب کرتے ہیں لام کے ساتھ. جی میں کروں. اوکے گو ہیڈ. لہو, لہما, لہم. اب یہاں پہ نوٹ کرنے والی بات ہے کہ ہم یہ کسرہ والا ورژن یہاں پہ نہیں یوز کر رہے ہیں. جی ٹھیک ہے, گو ہیڈ. یس. لہا, لہما, لہنہ, لکا, لکما, لکم, لکی, لکما, لکنہ, لی, لنا. ویری گڈ. سمپل, جسٹ لام کے ساتھ آپ نے یا اٹیچ کر دیا تو یہ لی ایسے بن جائے گا. ٹھیک ہے, لی اور پھر لنا. لی کا مطلب کیا ہے؟ میرے لیے, فور می, میرے لیے, اینڈ لنا ہم سب کے لیے, ہم سب کے لیے, فور اس. اوکے, ناؤ با کے ساتھ کرتے ہیں. اب با کے ساتھ بھی ہم اس کو بی ہی بولیں گے. ٹھیک ہے, یہ کسرہ والا ورژن اس کے ساتھ یوز ہوگا. میں کروں. گو ہیڈ. میں کروں. جی, کوئی بی ایک ہی, بے ہما, بی ہما, نو, نو, بی ہم, بی ہم, بی ہما, بی ہا, بی بی ہما, بی ہننا, بی کا, بی کما, بی کما, بی کی, ناٹ کما, کم, بی کم, بی کم, بی کم, بی کی, بی کما, بی کننا, اور بی اور بینا, بینا. بینا, ویری گڈ, بینا. اوکے, پھر ہم مین کے ساتھ کرتے ہیں. جی میم میں کروں. گو ہیڈ. منہو, منہما, منہم, منہا, منہما, منہنا, من کا, منکما, منکم, من کی, منکما, منکنہ, می, منا. نو, ناٹ می, منی, منی بن, منی, منا. یس, یہ من ہے. ٹھیک ہے, من نہ ہوگا نا, اور اس کے پاس آپ نے یا اٹیچ کرنا ہے, تو یہ کیا بن جائے گا؟ منی بن جائے. من, منی اور مننا. شدہ آئے گا اس کے اوپر. جی جی. ٹھیک ہے, منی اینڈ مننا. اوکے, اور کیا مطلب ہوتا ہے من کا؟ منی کا کیا مطلب ہو جائے گا؟ من سے. من کا مطلب ہوتا ہے فرام سے. من کا جسٹ ویٹ, about. نو, من کا مطلب ہوتا ہے فرام. جیسے میں کہوں کہ یہ گفٹ میری طرف سے ہے. from, yes, from. about, From. تو منی Anka about سے. Anka. From both of them. From all. ہاں جی. اوکے, ناؤ موونگ آن. اوکے, ناؤ یہ الگ وہ کرتے ہیں. So let's do it. جی میں کروں. Go ahead. اللہ ہی. No, Allah he sounds good. نہیں. اللہ Okay. Wait. Let me do it.
اوکے کیا کرنا ہے ہم نے, لیٹ می شو یو گائز ہیئر. اوکے ہمارے پاس ورڈ کیا ہے, اعلیٰ, ٹھیک ہے, سوری ورڈ ہے ہمارے پاس اعلیٰ, اور اس کے ساتھ ہم نے اٹیچ کرنا ہے یہ ہو. جب بھی ہم اعلیٰ کے ساتھ کوئی بھی پروناؤن اٹیچ کریں گے تو یہ یا جو ہے نا وہ ڈاٹ والی یا بن جائے گی, ٹھیک ہے, کیونکہ ہمیں اس کے ساتھ یہ اٹیچ کرنا ہے. تو یہ بن جائے گا علیہ, علیہ, علیہما, نوٹ ہوما. جب آپ نے یہاں پہ کسرہ دیکھ لیا تو پھر آپ نے وہ سارے کسرہ والے یوز کرنے ہیں. جی, ون پرسن جسٹ ون پرسن کرے تاکہ دوبارہ شروع کریں. علیہ, الیہما, علیہما, الیہما, علیہم, الیہم, اوکے, الیہا, الیہما, نوٹ ہوما, الیہما, الیہنہ, ویری گڈ, الیکا, الیکما, الیکم, الیکی, الیکما, الیکنہ, علی, نو, اعلیٰ پلس یا, کتنے یا ہو گئے ہیں, علی, ٹو یا ہو گئے ہیں, تو پھر شدہ آئے گا نا. جی جی, علی پھر ہوگا علیہ, علیہ, علینا, علیہ, علینا, جی, اوکے, علیہ اینڈ اور علینا. علینا, اور سیم ٹریٹمنٹ ہم نے یہ الہ کے ساتھ کرنا ہے, جی, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. الیہ, الیہما, الیہم, الیہا, الیہما, الیہنہ, الیکا, الیکما, الیکم, الیکی, الیکما, الیکنہ, الیکی, الینا. الیہ, الیہ, الینا. الیجی الینا, الیجی, الینا, الیہ الینا. ایسا کی آواز نہیں آ رہی. الیجا, ساسا کی آواز, الا کے ساتھ یا اٹیچ کریں گے تو ڈبل یا ہو جائے گی, اور ایک یا کو مشدد کر السلام کے علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابھی استاذہ جی کی آواز جو ہے وہ اب آ جاتی ہے, آپ پلیز کیجیے ایک سیکنڈ, اور پلیز ون بائی ون جو ہے سب پلیز دیں تاکہ دوسروں کو بھی سمجھ آئے کہ کیا ہو رہا ہے. اور جو بھی اپنا پارٹیسپیٹ کرے وہ اپنا نام پرناؤنس کرے پہلے کہ جی میں کون ہوں. جیسے میں شمائلہ ہوں, تو آپ اپنا نام بتا کے تو پلیز اپنا بتائیں. اس سے پھر ہم سب بھی جو ہے نا جو سن رہے ہوتے ہیں نا تو پھر سمجھ نہیں آتی, سب بول رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, بہت مہربانی آپ سب لوگوں کی. چلیں جزاک ٹھیک اللہ ہے جی, بالخیر. سوری میں ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا. اٹس اوکے استاذہ جی, السلام علیکم. وعلیکم السلام. حاجی آصف بات کریں. ہاں جی, شیئر اسکرین آپ لوگ دیکھ پا رہے ہیں؟ جی 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 میم. جی, چلیں ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو ہم کیا کون سا کر رہے تھے, الہ کر رہے تھے, رائٹ؟ جی میم. اوکے گو ہیڈ. الیہ, الیہما, الیہم, ناٹ ہوم, نو, الیہم, یس, الیہا, الیہما, الیہنہ, الیکا, الیکما, الیکم, الیکی, الیکما, الیکنہ, الیجا, الینا. ویری گڈ, ویری گڈ, الحمد للہ. اور کیا مطلب ہے الہ کا؟ کسی ڈائریکشن کی طرف جانا, ٹھیک ہے. تو یہ الہ جو ہے وہ ڈائریکشن کو شو کرتا ہے. اللہ کا مطلب کیا ہے؟ کسی چیز کے اوپر, یعنی یہ پوزیشن کو شو کرتا ہے کہ کوئی چیز اوپر ہے, ٹیبل کے اوپر پڑی ہوئی ہے یا بیڈ کے اوپر پڑی ہوئی ہے, تو اس کے لیے اعلیٰ کا ورڈ یوز کریں گے, ٹھیک ہے.
ان کا مطلب میں نے آپ کو بتایا اباؤٹ. فی کا مطلب میں، اس میں، ان یا ان کے میننگ میں آتا ہے. من کا مطلب ہے فرام، اور لام کا مطلب ہے فور. جیسے میں کہوں کہ یہ گفٹ آپ کے لیے ہے تو میں لام کا ورڈ یوز کروں گی لہو، فور ہم. اور با کا مطلب ہوتا ہے ود یا بائے، جیسے ہم بسم اللہ میں بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، ود دا نیم آف اللہ، بائی دا نیم آف اللہ، تو یہ با کے میننگ میں آتا ہے. تو یہ آپ لوگوں نے تھرو آؤٹ دا ویک جو ہے نا اس کی خوب پریکٹس کرنی ہے، ان سب پروناؤنس کی، اور ان سب کے ساتھ اٹیچ کر کے آپ لوگوں نے اورلی بھی پریکٹس کرنی ہے، اور جو ہوم ورک ہے اس کو بھی اچھا سا کرنا ہے، ٹھیک ہے. اور استاذہ ایک یاد سوال رکھنا پوچھنا تھا. اور یاد رکھنا ہے کہ کس کے لیے کون سا ورژن آپ یوز کریں گے، ٹھیک ہے، کیونکہ اسپیشلی حرف کے ساتھ جب یہ اٹیچ پروناؤن اٹیچ ہوں گے تو ہمیں تھوڑا سا اس کو دیکھنا ہوگا کہ ہم یہ ہی والا ورژن یوز کریں گے یا ہو والا ورژن وہاں پہ یوز ہوگا. ہاں جی، کون کویسچن پوچھ رہا ہے؟ یہ استاذہ اس میں کتابی ہی یعنی با کے نیچے کسرہ ہے، اور پھر ایک میں آتا کتابہ، با کے اوپر دمہ ہے. کتابہ یعنی با کے اوپر فتح کب آئے گا، مطلب کس؟ وہ انشاءاللہ ہم سیکھیں گے، ٹھیک ہے، ویری سون. اچھا. اپنے ذرا تھوڑے سے وہ رکھیں، کیونکہ ایک دن میں تو ہم سب چیز نہیں نا سیکھ سکتے، تو وہ آہستہ جی جی انشاءاللہ آہستہ آہستہ چیزیں آ رہی ہیں اپنے استاذہ میرا بھی رستے ایک کوشچن ہے. جی. میرا بھی کہ ہم ہننا اور کننا کو ضمہ ہم چینج نہیں کرے کسرہ میں، کیا مطلب؟ وہ جہاں پہ جیسے ہم ضرورت ہوگی وہاں پہ کر رہے ہیں نا، ہننا کا کر رہے ہیں. اچھا، یو آر سیئنگ کہ کننا کا کیوں نہیں یوز ہو رہا، چینج جی ہو رہا؟ جی جی وہ جی، نہیں ہو رہا تو نہیں ہو رہا، اچھی مطلب ہمیں بات اسی ہے طرح کہ ہمیں، یاد کرنا ہے اس کو. ہاں بس اسی طرح ایز اٹ اس از کا اس کو یاد پلورل کرنا. ہی ایسا ہے. ہاں جی، اس کو بس ایسے ہی یاد رکھنا ہے. اوکے، تو اوکے، جو جہاں پہ جزاک اللہ. چینجز ہیں وہ سارے بس اس چارٹ کو آپ نے فالو کرنا ہے، اور ہم اپنی طرف سے تو کچھ نہیں کر سکتے نا، ہم نے عربک ایجاد تو نہیں کرنی جو ہمیں گرامر دے دی گئی ہے نہیں ہم نے استاذہ، اسی میں سے. اس لیے پوچھ رہی تھی کہ ہم فی ہما کر رہے ہیں تو فی ہننا کر رہے ہیں، اس لیے میں پوچھ رہی ہوں. فی جیسے ہن، فی ہم کر رہے ہیں نا، ہم کو ہم کر رہے ہیں، تو ہاں ہننا جی، کو ہننا نہیں کریں گے ہم، یہ میرا نہیں کریں کوشچن ہے. گے، کر رہے ہیں ہم. اچھا، ابھی انہوں نے چارٹ میں یہی پڑھا ہے جو ابھی سائٹ کی. نہیں، میں نے نہیں سنا، لیکن جہاں پہ جب آپ ایک اس کا ورژن یہ والا لے رہے ہیں نا کسرہ والا، تو پھر وہ سارے کسرہ والے یوز ہوں گے. جی جی، یہی میرا کوشچن ہے. بالکل ہاں ٹھیک جی، ہے. تو وہ میرا خیال ہے بولنے میں اور میرے سننے میں وہ نہیں آیا، لیکن جب آپ نے فی ہی کہہ دیا نا تو پھر یہ سارے آپ یہی والے ورژن یوز کریں گے. جی جی جی، ٹھیک جزاک ہے، اللہ. یس، وہی کی. اوکے، ناؤ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اٹیچ پروناؤن جب فیل کے ساتھ یوز ہوگا، یہ انشاءاللہ ڈیٹیل میں تو ہم جب فیل پڑھیں گے تبھی ہوگا. جسٹ آپ لوگوں کو ایک تھوڑا سا ٹچ دے رہی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ بھی ایگزسٹ کرتا ہے. تو ہم نے سیکھا کہ فیل کے ساتھ جب اٹیچ پروناؤن اٹیچ ہوگا تو وہ آلویز کون سے اسٹیٹ میں، اسٹیٹس اس کا کیا ہوگا؟ نصب ہوگا. نصب. ٹھیک ہے، باقی دونوں چیزوں میں اسم کے ساتھ اور حرف کے ساتھ ہم نے دیکھا کہ وہ ہمیشہ جر اسٹیٹس میں ہوں گے، لیکن فیل ایک اونلی تھنگ ہے جس کے ساتھ وہ نصب میں ہوگا. تو انشاءاللہ یہ اسی لیے ہمیں یاد ہو جائے گا. اور اس کی اگزامپل بہت آسان ہے، ہم نے سیکھا ہے کہ جو ڈیٹیل ہوتی ہے وہ ہمیشہ نصب ہوتی ہے، رائٹ. تو جب ہم کہتے ہیں ناصارہو، اس نے اس کی مدد کی، ٹھیک ہے، تو اس میں کام ہوا ہے مدد کرنے کا، کس نے کیا ہے؟ اس نے کیا ہے. اور کس کی مدد ہوئی ہے، رائٹ، یہ مزید ڈیٹیل ہمیں بتا رہی ہے. تو یہ ہو جو ہے یہاں پہ ڈیٹیل کو شو کر رہا ہے، اور ڈیٹیل ہمیشہ کیا ہوتی ہے؟ نصب ہوتی ہے. تو اس لیے ایزیلی ہم اس کو انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں کہ یہ فیل کے ساتھ جب اٹیچ پروناؤن ہے تو وہ آلویز نصب ہوگا. اب اس میں کوئی سیکنڈ رائے ہے ہی نہیں، تو اس یہ تو 100% رول ہے، اس لیے یہ 100% ہم سب کو یاد ہو جانا چاہیے. ٹھیک ہے، باقی اب تک ہم نے جو کچھ بھی سیکھا ہے نا، کیونکہ عربک جو ہے یہ قرآن کی جو لینگویج ہے وہ اللہ کی زبان ہے، رائٹ، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے. تو اللہ تعالیٰ کا کلام جو ہے وہ کسی گرامر کا یا کسی چیز کا محتاج نہیں ہے. تو اسکالرز نے جو یا گرامیرین نے
جتنے بھی رولز نکالے ہیں نا وہ قرآن کو پڑھ کے جو ایک پیٹرن تھا اس کے مطابق رولز بنائے ہیں، رائٹ؟ یعنی قرآن کے مطابق رول بنے ہیں، رولز کے مطابق قرآن نہیں بنائے، رائٹ؟ تو اس لیے لیکن اللہ تعالیٰ کی لینگویج کو کسی گرامر رولز کی باؤنڈ نہیں ہے. تو آپ دیکھیں گے کہ جو کچھ بھی ہم سیکھ رہے ہیں نا ایکسیپشنز آر دیئر. لیکن یہ جو چیز آج ہم سیکھ رہے ہیں کہ جب بھی یہ فعل اسم کے ساتھ اٹیچ ہو رہا ہے یا اس کے ساتھ حرف کے ساتھ اٹیچ ہو رہا ہے تو وہ آلویز جار ہوگا، تو یہ 100% ہے. اسی طرح فعل کے ساتھ جب اٹیچ ہو رہا ہے تو یہ 100% نصب ہے، کوئی ایکسیپشن نہیں ہے اس میں الحمدللہ. اچھا تو یہ یہ آلریڈی میں نے ایکسپلین کر دیا ہوا ہے، رائٹ؟ تو لک لائک اٹس گوئنگ ٹو بی کلیئر. So let's move on. اب یہ اس میں ایگزامپل دیکھیں. جب میں کہتی ہوں ہوا ربن، ٹھیک ہے، میں نے کہا ہوا ربن، کیا مطلب ہوگا؟ ہوا کا مطلب ہوتا ہے ہی از، رائٹ؟ اور رب کا مطلب ہے رب، ہی از اے رب. تو یہ کیا ہے؟ ایک سینٹنس ہے. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ انڈیپینڈنٹ پروناؤن بائی اٹ سیلف کھڑا ہے یہاں پہ، رائٹ؟ اور یہ جب یہ بائی اٹ سیلف کھڑا ہے یہ مین سبجیکٹ ہے، ٹھیک ہے، یہ سبجیکٹ آف دا سینٹینس ہے، ہی از اے رب. لیکن اگر میں کہتی ہوں ہوا ربو ہو، ہی از ہز رب، ٹھیک ہے، تو اب جو یہ اٹیچ پروناؤن جو میں نے یہ ہوا کا کزن یہاں پہ یہ ہوا انڈیپینڈنٹ پروناؤن خود ہے اور یہ میں نے اس کا کزن یہاں پہ یوز کیا، ٹھیک ہے، اور یہ اسم کے ساتھ یوز ہوا ہے اور ہم کہہ رہے ہیں ہز رب، رائٹ؟ تو یہ ہمارا یہاں پہ اس کا سٹیٹس اگر میں پوچھوں گی ہو کا تو وہ ہمیشہ جر ہے یہاں پہ. اور یا پھر میں کہتی ہوں ہوا ربو کا، ہی از یور رب، تو یہ ہوا یہ میرا انڈیپینڈنٹ پروناؤن ہے، رائٹ؟ اور یہ ربو کا جو یہ کا جو ہے یہاں پہ اٹیچ پروناؤن ہے اور یہ جر ان سٹیٹس ہے کیونکہ یہ ملکیت کو شو کر رہا ہے، ٹھیک ہے. پھر باقی الحمدللہ ہم نے یہ ساری چیزیں پچھلی سلائیڈز میں بھی کر لی ہیں. یہ اعلیٰ کے ساتھ یہاں پہ ایکسپلین ہوا ہے کہ اعلیٰ کے ساتھ جب آپ ہو اٹیچ کریں گے تو یہ بنے گا علیہ، علیہما، علیہم، تو یہ ہم کسرہ والا ورژن یہاں پہ یوز کریں گے. اور سیم از دا تھنگ ود ایلا، ٹھیک ہے، فی کے ساتھ بھی ہم یہی والا ورژن یوز کر رہے ہیں. تو جو ہم نے ابھی دیکھے ہیں کچھ حرف، ان میں سے کچھ جو ہیں وہ یہی والا ورژن لیں گے اور دوسرے جو ہیں وہ دوسرے والا ورژن لیں گے. یہاں پہ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہاں پہ یہ سائڈ بائی سائڈ ہوا، ہما، ہم، کیا، ہما، ہننا، ٹھیک ہے، یہ سارے ہمارے انڈیپینڈنٹ پروناؤن اور اس کے ساتھ یہاں پہ اٹیچ پروناؤن بھی لکھے ہوئے ہیں. اور پھر اس کے ساتھ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہم ان کو کائنڈ آف فریگمنٹ بنا رہے ہیں، ٹھیک ہے. جب میں ایک اسم اور اسم کے ساتھ میں ایک اٹیچ پروناؤن اس کے ساتھ لگا دیتی ہوں تو بیسیکلی میں ایک فریگمنٹ بنا رہی ہوں. فریگمنٹ کیا ہوتی ہے؟ not a sentence but less than a sentence, right? پہلے ہم ایک ورڈ ہوتا ہے، پہلے آپ سمجھ لیں الفابیٹس ہوتے ہیں، رائٹ؟ الفابیٹس جو ہے نا وہ آپس میں مل کے حرف بناتے ہیں. پھر دو حرف یا دو سے زیادہ حرف مل کے کیا بناتے ہیں؟ فریگمنٹ بناتے ہیں. اور ایک یا دو فریگمنٹ یا اس سے زیادہ فریگمنٹ مل کے کیا بناتی ہیں؟ سینٹنس بناتی ہیں. تو یہاں پہ جب ہم سیکھ رہے ہیں کہ جب بھی ہم اسم اور اٹیچ پروناؤن کو اٹیچ کریں گے تو بیسیکلی ہم ایک فریگمنٹ بنا رہے ہیں. اور انشاءاللہ سون ہم یہ اس فریگمنٹ کو آفیشیلی سیکھیں گے کہ یہ کیا فریگمنٹ ہے. تو ہم بیتوہو، بیتوہما، بیتوہم، بیتوہا، بیتوہما، بیتوہنہ، ٹھیک ہے. بیتوکا، بیتوکما، بیتوکم، بیتوکی، بیتوکما، بیتوکنہ، بیتی اینڈ بیتونا، ٹھیک ہے. پھر اگر فی جو ہے شاید پہلے بھی ایک دو دفعہ مینشن ہوا ہے کہ یہ فی کچھ حرف ایسے ہوتے ہیں جس کے بعد
جو نیکسٹ اسم ہوتا ہے وہ ہمیں جر اسٹیٹس میں لانا ہوتا ہے رائٹ. تو یہاں پہ یہ ایگزامپل دیکھیں, ہم نے کہا فی ایک حرف ہے رائٹ, فی کا مطلب ہوتا ہے ان. اب اس کے بعد دیکھ رہے ہیں یہ بیتی ہے, یہ بیتا اور یا بیتو نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو یہ بھی ایک جسٹ ایز اے سائڈ نوٹ, انشاءاللہ ڈیٹیل میں ہم سون سیکھیں گے اس کے بارے میں. تو ہم اس کو, اور پھر اس کے ساتھ ایک اٹیچ پروناؤن لگا دیے. ابھی ہم اس کو بیتو ہو یہاں پہ دیکھ رہے تھے رائٹ, لیکن یہاں پہ فی کی وجہ سے ہم بیتو نہیں کہہ رہے بلکہ کیا کہہ رہے ہیں, بیتی کہہ رہے ہیں. فی بیتی ہی ٹرانسلیشن اس کی ہوگی اس کے گھر میں, in his house. فی بیتی ہی in his house, اس کے گھر میں, ٹھیک ہے. اور اب کیونکہ بیتی ہے تو اس کے ساتھ پھر ہم یہ سارے کسرہ والے ورژن یوز کریں گے. ہم کہیں گے بیتی ہی, بیتی ہما, بیتی ہم, بیتی ہا, بیتی ہما, بیتی ہننا, اینڈ دین بیتی کا, بیتی کما, بیتی کم, سوری بیتی کم, بیتی کی, بیتی کما, بیتی کننا, اینڈ دین بیتی اینڈ بیتینا, ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے نا, جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا, یہ بیتو بھی ہو سکتا ہے, بیتی بھی ہو سکتا ہے, اینڈ بیتا بھی ہو سکتا ہے رائٹ, ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس سے پہلے کیا ہے. یہ انشاءاللہ ابھی ہم ریڈی نہیں ہیں اس کے لیے کہ میں آپ کو مزید ایکسپلین کر سکوں, جسٹ آپ کو ہنٹ دے رہی ہوں کہ لیکن یہاں پہ یہ فی کی وجہ سے جو ہے وہ بیتی ہے, اور یہاں پہ ہم کوئی بھی سامنے ہم نے کوئی چیز اس لیے یہاں پہ نہیں رکھی تو ہم جسٹ بیتو والا ورژن یہاں پہ یوز کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. سو دیٹس the ڈفرنس. اور یہ ساری ایگزامپل آپ لوگوں کے لیے رکھی گئی ہیں تاکہ آپ اسی طرح سے رینڈم کوئی بھی کچھ پریکٹس میں نے بھی دی ہوگی, اور باقی اس کے علاوہ بھی آپ نے جسٹ یہ رسول لے لیں, قلم لے لیں, جو بھی آپ کی تھوڑی تھوڑی سی ووکیبلری ہے ان کے ساتھ یہ سارے آپ نے اٹیچ پروناؤن لگا کے اس کی خوب اچھی سی پریکٹس کرنی ہے. ہمارا ٹائم اوور ہو گیا, لیکن میں یہ تھوڑی سی پریکٹس کرنا چاہ رہی ہوں آپ لوگوں کے ساتھ تاکہ ہر چیز جو ہے وہ کلیئر ہو جائے. تو لیٹس ڈو اٹ. کوشچن ہے یہاں پہ کہ نیچے دیے گئے ضمائر کی 4 خصوصیات لکھیں اور ان کے معنی بھی لکھیں. اچھا, اب ہوا کیا ہے؟ pronoun ہے, independent pronoun ہے, independent pronoun. انڈیپینڈنٹ پروناؤن ہے, ویری گڈ. اور اب مجھے اس کا اسٹیٹس کیا بتائیں گی؟ رفع. رفع. ویری گڈ. نمبر singular. سنگولر ہے. masculine. masculine. اور ٹائپ کیا ہے؟ پراپر. ٹھیک ہے, الحمدللہ الحمدللہ. اور سیم از ود دا نحنو. ٹھیک ہے. اوکے, ناؤ اب یہاں پہ ہم آتے ہیں تنصروہما. وٹ از تنصرو؟ تنصرو کا مطلب ہے یو ہیلپڈ. فیل ہے. تو یہ فعل ہے. اٹیچڈ. تو اب اس کا ہما کا ورژن, جسٹ ہما کا ڈیول ہے. ورژن مجھے. ڈیول ہے. اوکے, اس کا اسٹیٹس نصب ہے. نصب ہے. ویری گڈ. اوکے, fail plus attached pronoun. مسکولین ہے. نصب ہے, پھر یہ ڈیول ہے, اور میسکولن یا فیمینن یہ ہمیں ابھی نہیں پتا چل رہا. ٹھیک ہے, تو اس کو ابھی ہم چھوڑ دیتے ہیں. اور لاسٹ ون ٹائپ اس کی آلویز کیا ہوگی؟ پراپر. ٹھیک ہے. تو اس طرح سے آپ نے ہر ورڈ کو دیکھنا ہے. نصرہا, ہاں فیمینائن. اٹیچڈ ہے تو نصب ہے. ورک لگایا ہے. اور فیمینن نصب. اوکے, اب اس کا اسٹیٹس بتائیں. سنگولر. نصب ہے آپ. اسٹیٹس یہ کیونکہ فعل کے ساتھ اٹیچ ہوا ہے تو اس کا کیا نصب نصب ہے. ٹھیک ہے, اور کیا ہے؟
ये फेमिनाइन फेमिनन सिंगुलर है, सिंगुलर फेमिनन है एंड प्रॉपर और प्रॉपर प्रॉपर। ठीक है, ऐसे इस तरह से आपने देखना है। अखु राजा हुमा, अखु राजा फेल है, ठीक है, और उसके साथ ये हुमा अटैच हुआ है, नसब तो उन दोनों को और निकाल दोनों दिया गया। ड्यूल है प्रॉपर। तो ये नसब हो अटैच गया, प्रोनाउन ड्यूल नसब है, ड्यूल है, और फेमिनिन भी हो सकता है, मस्कुलाइन भी हो सकता है, फेमिनन या मैस्कुलिन वो दोनों हो सकते हैं। वेरी गुड। और प्रॉपर प्रॉपर है, प्रॉपर है, ठीक है। प्रॉपर है। अंतुन्ना फेमिनाइन है, प्लूरल अटैच्ड है तो अंतुन्ना अंतुन्ना ये जर जर है अंतुन्ना अंतुन्ना। तो ये किस चीज के साथ अटैच हुआ हुआ है? हर्फ है तो जर है, तो जर है, रफा है, मरफू। ये सिंपल प्रोनाउन है फेमिनिन का प्लूरल। ये इंडिपेंडेंट प्रोनाउन इंडिपेंडेंट है। याद नहीं किया? हाँ सॉरी हाँ ओके, सो ये सारा ये वाला जो हमने हुआ और नाहनु का कहा था, यही सारी इसकी टाइप, ठीक है। जस्ट उसकी अंतुन्ना, जेंडर में आप अंतुमा। कहेंगे कि ये फेमिनाइन ladies फेमिनाइन है। जी, ओके, नेक्स्ट वन अलैना। लेना ना आई अटैच आई अटैच सिर्फ जर है, इसको हमने देखना है। सो ये अटैच प्रोनाउन है, जर है जर है जर है। वेरी गुड। सो प्लूरल जर हो गया, प्लूरल हो गया, आई फेमिनिन और मस्कुलिन दोनों भी हो सकते हैं, फेमिनिन और और प्रॉपर मैस्कुलिन दोनों हो सकते हैं, और प्रॉपर है, ठीक है। ओके, किताबु कुन्ना। फेमिनाइन है और प्लूरल है, प्लूरल है, अटैच्ड है, और किताब इसम के साथ आया है तो नस, इसम के साथ आया है तो जरी हालत में है, जर है। ठीक है, ये जर हो गया, ठीक है, प्लूरल हो गया, और फेमिनिन फेमिनाइन हो गया, प्रॉपर और प्रॉपर हो गया, ठीक है। ओके, नाउ कौमी। मेरे को अटैच्ड ये प्रॉपर है और कॉम के साथ है, प्रॉपर और प्रॉपर है, सिंगुलर जर है, सिंगुलर है, और फेमिनिन भी या जरी हालत मस्कुलिन में भी, है। हाँ, फेमिनिन मैस्कुलिन दोनों के लिए है क्योंकि आई है, ठीक है। और वेरी गुड, प्रॉपर है, वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, फिर हुम और हुन्ना ये दोनों इंडिपेंडेंट होम इंडिपेंडेंट हैं, तो वो प्लूरल सारे है, वाला इसके साथ जाएगा। ओके, इन्ननी। रफा बेशक मैं, ये जर है सिंगुलर बेशक मैं, अटैच्ड है। जर फेमिनिन और मस्कुलिन भी हो सकता है, जरी हालत है, प्रॉपर है। अच्छा, अब यहाँ इस पे अभी मैं आप लोगों को कंफ्यूज नहीं करना चाहती, लेकिन ये बेसिकली ये नी है, ठीक है। और नी नसब, के बारे में हमने नसब क्या है, कहा था? ये फेल के साथ आता है, फेल के साथ फेल के हम्म, साथ आता है, लेकिन अभी हम सीखेंगे कि इन्ना के साथ भी यही वाला यूज होगा, ठीक है। तो इन्ना के साथ भी ये नी वाला वर्जन यूज होगा, तो बेसिकली हम इसको नसब कहेंगे, ठीक है। लेकिन Okay. अभी इसको छोड़ दें, अभी हम इंशाल्लाह वेरी डिटेल में ये सारा सीखेंगे, ठीक है। और तो बाकी चीजें हम देखते हैं। स्टेटस नंबर, नंबर क्योंकि ये आई है, ठीक है, तो ये सिंगुलर आप इसको कहेंगे, और ये दोनों फेमिनिन और मैस्कुलिन दोनों हो सकते हैं, और फिर ये प्रॉपर है, ठीक है। फिर अस्तगफिरहु, अटैच्ड, हाँ, अटैच है, नसब होगा, मैस्कुलिन मस्कुलिन है, सिंगुलर है, माफी मांगना काम के लिए है, नसब में होगा, मैस्कुलिन है जी। तो ये जो है वो हमारा सिंगुलर है, नसब। इसका स्टेटस इस वक्त जो है वो नसब है, क्योंकि ये फेल के साथ है, ठीक है। और बाकी ये प्रॉपर है, ठीक है, प्रॉपर सिंगुलर। वादा कुम, उसने वाला क्या तुम,
तुम से अटैच्ड प्रोनाउन वाला देखो, आपके वर्ब है फेल है, नसब, हाँ नसब है, फेल है वाला चाहे नसब भी प्लूरल है, है, नस्ब है, प्लूरल है, प्रॉपर प्लूरल है, सिंगुलर कुम है तो मस्कुलाइन प्लूरल है है, और प्रॉपर। प्रॉपर है, वेरी गुड वेरी गुड। अना इंडिपेंडेंट प्रोनाउन है, इंडिपेंडेंट है, ये सारा रफा, इंडिपेंडेंट वाला आएगा उसके हाँ बाद। फर्स्ट ओके क्लास। नाउ कुल्लुहुम, सिर्फ हुम सारे को के देखो। सारे। वो सब होम जो अटैच्ड है, है होम तो होम वो अटैच्ड है, और अटैच है, प्लूरल अटैच प्रोनाउन है, मस्कुलाइन है, प्लूरल मैस्कुलिन है, प्रॉपर हाँ हाँ और जर होगा ये। और हाँ जी, ये जार होगा। वेरी गुड। ओके, फिर ये हुमा जो है हमारा ये इंडिपेंडेंट प्रोनाउन है, राइट? तो ये सारा इंडिपेंडेंट वाला हम इसके साथ लिखेंगे। यहदी ही, फेल के ये साथ आया है, यादी है, फेल ये अटैच प्रोनाउन है, अटैच सिंगुलर है, प्रोनाउन है, सिंगुलर है, सिंगुलर और जेंडर में मैस्कुलिन ये नसब जो है ये और मेल है नसब है, जी नसब और प्रॉपर है। ठीक प्रॉपर। है। ओके, फिर उसके बाद हम ये देखते हैं फी हिन्ना। सो ये फी के साथ हिन्ना अटैच है, ठीक है? जर जर मस्कुलाइन, है फेमिनाइन, फेमिनाइन, और प्लूरल, प्लूरल प्रॉपर। वेरी गुड। ओके, इन्नी, अब देख रहे हैं ये हमारे पास अब ये दो वर्जन आ गए कि समटाइम्स आप देखते हैं इन्नी एंड समटाइम देखते हैं इन्ननी, तो दोनों वर्जन इसके ठीक हैं, ठीक है? समटाइम्स इवन कुरान पाक में भी आप देखेंगे कि मोस्टली इन्नी यूज हुआ है, लेकिन समटाइम्स इट इज इन्ननी। तो ये सो बेसिकली सेम वही है कि यहाँ इसके साथ या जो है वो या मुतकल्लिम इज अटैच्ड टू इट। ओके, फिर मिनहू भी हमने देखा, ठीक है? ये भी इजी है। बी अन्नहुम, तो इसमें भी ये अटैच प्रोनाउन है, और लेकिन ये यहाँ पे नसब होगा। क्यों? क्योंकि ये एक अन्ना, सॉरी इन्ना, अन्ना का अन्ना, ये कुछ ऐसे हर्फ हैं जिसके साथ जब अटैच प्रोनाउन अटैच होता है तो वो नसब होता है। ये इंशाल्लाह हम सून सीखेंगे, तो इसको अभी छोड़ दें। फिर ये नासिरू हुमा, ये भी अटैच प्रोनाउन है, ठीक है? और ये नासिरू ये भी फेल है, ठीक है? तो ये फेल के साथ अटैच है, तो इसका स्टेटस नसब होगा। हिया हमें पता है कि ये इंडिपेंडेंट प्रोनाउन है, तो सारा इंडिपेंडेंट वाला हम इसको देखेंगे। फिर अलैकुम अटैच प्रोनाउन है। युअल्लिमुना, ये ना जो है वो अटैच प्रोनाउन है विद द फेल, तो ये नसब है, ठीक है? और रब्बी की, सॉरी रब्बी का, सो ये का जो है अटैच प्रोनाउन है यहाँ पे। और बी ही अटैच प्रोनाउन विद द हर्फ, तो ये जर में है। अंता, ये इंडिपेंडेंट प्रोनाउन है, ठीक है? तो ये आप लोगों ने स्टिल, इवन तो हमने अभी कर लिया, लेकिन आपने स्टिल इसको करना है, खुद से करना है अकेले बैठ के, ठीक है? ये एक वर्ड रह गया, अलकीहा। अलकीहा, ये अलकी जो है वो फेल है, और उसके साथ ये हा जो है वो अटैच प्रोनाउन है, ठीक है? ओके, इंशाल्लाह इसको हम नेक्स्ट उसमें देख लेंगे क्लास में। अब होमवर्क देख लेंगे। होमवर्क क्या है आपका? होमवर्क ये है कि ये जो वर्ड्स आपको यहाँ पे 10 वर्ड्स दिए गए हैं, ठीक है? आप लोगों ने जैसे हमने प्रैक्टिस की है, एक एग्जांपल यहाँ पे मैंने ऑलरेडी आपको दे दी है रब्बू हु की, कि ये सारे इस तरह से आपने अटैच करने हैं उसके साथ प्रोनाउन। तो इन सब के साथ आपने ये प्रोनाउन अटैच करने हैं, इनकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है? फर्स्ट वन ऑलरेडी डन है, और लेकिन स्टिल आप लोगों ने करना है, और बाकी जो है वो आप लोग खुद उसको देख लेंगे। और ये बेसिकली आप इसको की समझ लें, जहां आपको पता ना चल रहा हो कि अच्छा इसके साथ मैंने यानी ही वाला वर्जन यूज करना है या हु वाला वर्जन यूज करना है, तो ये यहाँ पे इसकी आपको की भी दी गई है, ठीक है? तो इससे भी आप हेल्प ले सकते हैं, लेकिन पहले आपने खुद 100%, और उसके बाद अगर कहीं पे स्टक हो जाएं तो तब जो है ना वो आपने इसको करना है। और आई विल हाईली रेकमेंड कि अगर आई थिंक हर ग्रुप के अंदर हमारे स्टडी सेशन हो रहे हैं, बल्कि एक ग्रुप लीडर हमें बता रही थी
کینیڈا کا گروپ تھا یا آئی ڈونٹ نو یا سعودیہ کا گروپ تھا کہ انہوں نے اسٹڈی یعنی پلان بنا کے جب انہوں نے زوم میٹنگ کی ہے تو دیر ور اونلی 2-3 پیپل یا شاید اس سے بھی کم لوگ تھے. تو آپ لوگوں کو اگر اللہ تعالیٰ اپرچونیٹی دے رہا ہے اسٹڈی سیشن کی, لوگ جو ہے نا وہ ڈیڈیکیٹڈ ہیں, گروپ لیڈرز آپ کے لیے ٹائم نکال رہے ہیں, تو پلیز اسٹڈی سیشن کو ضرور یوٹیلائز کریں. یہ انشاءاللہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ کو اور اچھا کرے گا. ٹھیک ہے, تو اسٹڈی سیشن جو آپ کے گروپ میں ہو رہے ہیں ان کو ضرور اٹینڈ کریں تاکہ اور پریکٹس کریں وہاں پہ. یہ ساری جو ہم نے پریکٹس کی ہے یہ this is the most important lessons we are learning. کیونکہ اگر ہم ان لیسنس میں ویک ہوں گے نا تو پھر آگے ہماری بیس جو ہے وہ کہیں بھی نہیں. میں دیکھتی ہوں کہ میرے وہ جو انگلش والی کلاس میں بھی تقریباً ہمارے 20 لیسن ہو گئے ہیں اور اب میں دیکھ رہی ہوں کہ اٹینڈنس جو ہے وہ کم سے کم ہوتی چلی جا رہی ہے. وائی کہ وہ کانسیپٹ اس وقت نہیں ان کو گریب کیا, تو اب جب ہم کانسیپٹ ہائی ہوتے جا رہے ہیں, ہارڈ ہوتے جا رہے ہیں, تو پھر وہ لوگ پھر کوئٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے, اس کو ٹائم چاہیے, اس کو آپ کا خلوص چاہیے, اس کو آپ کی ڈیڈیکیشن چاہیے. تو یہ اس طرح سے نہیں چلے گا کہ پارٹ ٹائم نہیں اس کو آپ کر سکتے. یو ہیو ٹو گیو اٹ اے فل ٹائم. جیسے باقی ہر چیز کو ٹائم نکالتے ہیں تو اس کے لیے بھی آپ کو نکالنا ہوگا. تو انشاءاللہ اس کے ساتھ ہی ہم اپنا سیشن اینڈ کرتے ہیں. بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بآیات والذکر الحکیم. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک 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 ونتوب الیک. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. جزاک اللہ خیر کثیرا. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.